بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ لغت میں عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے گرہ لگانا، مضبوط کرنا، مستحکم بنانا اور قوت کے ساتھ باندھنا ہے۔ اصطلاح میں عقیدہ ایسے پختہ ایمان کو کہتے ہیں جس کے بعد صاحب عقیدہ کے دل میں شک کا شائبہ تک نہ رہے۔ اسلامی عقیدہ سے مراد اللہ تعالیٰ پر توحید و اطاعت کے ساتھ پختہ ایمان رکھنا، اس کے فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، رسولوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، غیب کی سب باتوں اور دیگر نظری و عملی حقائق اور آئندہ پیش آنے والی باتوں پر ایمان رکھنا ہے۔ سلف صالحین امت کے پہلے لوگوں کو سلف کہتے ہیں، جس میں صحابہ اکرام، تابعین اور پہلی 3 فضیلت یافتہ نسلوں کے ائمہ دین شامل ہیں۔ انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بعد میں آنے والے وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلتے اور ان کا منہج اختیار کرتے ہیں سلفی کہلاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا طرز زندگی اختیار کرتے ہیں۔ انہیں اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور الجماعت ان کے حق پر متفق ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دین میں فرقہ بندی نہیں کرتے اور ائمہ حق سے اختلاف نہیں کرتے۔ جن مسائل پر سلف کا اجماع ہے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ انہیں اہل حدیث، اہل اثر، اہل اتباع، طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے پیروکار ہوتے ہیں۔ نصوص کے قبول اور استدلال کے اصول و ضوابط۔ نمبر 1، اہل سنت والجماعت کے نزدیک عقیدہ کے ماخذ یہ 3 ہیں: کتاب اللہ، سنت صحیحہ اور سلف صالحین کا اجماع۔ نمبر 2، جو حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے اسے ماننا فرض ہے، خواہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، قرآن و حدیث کے معنی سمجھنے کے سلسلے میں واضح نصوص، سلف صالحین نیز ان کے راستے پر چلنے والے ائمہ رشد و ہدایت کے فہم کو ہی مرجع قرار دیا جائے گا۔ اس کے بعد لغت عرب کا درجہ آتا ہے۔ بہرحال محض لغوی احتمالات کے باعث ان سے ثابت شدہ مفہوم کی مخالفت نہ کی جائے گی۔ نمبر 4، دین کے تمام بنیادی اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی نہایت واضح طور پر بیان فرما دیے تھے، لہٰذا اب کسی کے لیے اس میں نئی چیز نکالنے کی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو ظاہری و باطنی برضا و رغبت اس طرح تسلیم کرنا کہ شخصی قیاس، ذاتی میں اعلان، کشف و الہام اور کسی بزرگ اور امام یا فقیہ کا قول کتاب اللہ اور صحیح سنت کے تسلیم کرنے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ نمبر 6، عقل سلیم اور نقل صحیح۔ قرآن و حدیث ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں، نہ کہ متعارض۔ اگر بظاہر تضاد کا شائبہ نظر آئے تو نقل کو عقل پر مقدم سمجھا جائے۔ نمبر 7، عقیدے سے متعلقہ شرعی اصطلاحات کی پابندی کرنا اور نئی اصطلاحات وضع کرنے سے پرہیز کرنا۔ ایسے مجمل اور ذو معنی الفاظ جن کا مفہوم درست بھی ہو سکتا ہو اور غلط بھی، ان کے بارے میں استفسار کیا جائے گا، پھر جو مفہوم درست نکلے اسے شرعی الفاظ کے ساتھ بحال رکھا جائے گا، اور جو مفہوم غلط نکلے وہ خود بھی رد ہوگا اور اس کے لیے مستعمل غیر شرعی الفاظ بھی۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی مجموعی طور پر گمراہی پر اتفاق کر لینے سے معصوم ہے۔ جہاں تک اشخاص کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے۔ جس بات میں ائمہ کرام میں اختلاف ہو اس میں سے جو کتاب اللہ اور سنت مطہرہ کے زیادہ قریب ہو اسے قبول کیا جائے، اور جس امام کا اجتہاد غلط ہو اسے اجتہادی غلطی سمجھا جائے۔ نمبر 9، امت میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو حق کی جانب سے القاء اور الہام ہو جاتا ہو۔ اچھا خواب برحق نبوت کے درجے میں سے ایک درجہ ہے، صحیح کرامت اور فراست صادقہ بھی برحق ہے،
اگر یہ کرامات اور الہامات شریعت کے مطابق ہوں تو خوشخبری ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی صورت میں شریعت کے ماخذ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 10، دینی امور میں نزاع پیدا کرنا قابل مذمت ہے، البتہ تحقیق و جستجو کی غرض سے فہم و تفہیم قابل ستائش ہے۔ جس بات کی گہرائی میں جانے سے شریعت نے منع کیا ہے وہاں بلا چوں چرا اطاعت فرض ہے۔ جن امور سے مسلمانوں کو آگاہ نہیں کیا گیا ان میں غور و خوض سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 11، کسی چیز کے مسترد کرنے کا بھی وہی قاعدہ ہے جو کسی چیز کے قبول کرنے کا ہے، یعنی وحی کی بنا پر۔ چنانچہ کسی بدعت کو رد کرنے کے لیے ایک اور بدعت کا سہارا نہیں لیا جائے گا، اور نہ افراد کا جواب تفرید سے دیا جائے گا اور نہ تفرید کا افراد سے۔ نمبر 12، اسلام میں نئی چیز شامل کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں پڑنے والی ہے۔